بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الفوز الکبیر کی دوسری لیکچر میں ہم علم الجدل سے متعلق پڑھیں گے۔ پہلے اجمالی طور پر 5 علوم کا تذکرہ کیا گیا تھا، آج تفصیل میں ہم پڑھیں گے علم الجدل کیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے، اور مشرکین اور ملت ابراہیمی کی شرائع، مشرکین میں جو خرابیاں پائی جاتی تھی ان کا تذکرہ اس لیکچر میں مختصراً کیا جائے گا۔ علم الجدل جیسا کہ پہلے اس کی تعریف گزر چکی ہے کہ جدل یہ بحث اور مباحثہ سے مراد عبارت ہے، اور علم الجدل سے مراد وہی علم ہے جس میں باطل کے عقائد اور دین پر، اسلام پر، رسالت اور اسلامی عقائد پر جو شکوک اور شبہات وارد ہوتے ہیں ان کے جوابات کا تفصیلی اور مدلل جائزہ، تو یہ چیزیں جس علم میں سکھائی جاتی ہے اس کو علم الجدل کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں 4 فرقوں سے مباحثہ کیا جاتا ہے، مشرکین، یہود، نصارہ اور منافقین۔ ایس ایس اسلامیات اور لیکچرار کے بعض MCQs کتابوں میں آپشن میں 3 جواب دیا گیا ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم میں کن فرقوں سے مباحثہ کیا جاتا ہے، کتنے فرقوں سے، تو بعض کتابوں میں 3 بلکہ بعض میں 4 لکھا ہوتا ہے۔ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہود اور نصارہ یہ دونوں ایک اعتبار سے الگ الگ فرقے ہیں، لیکن اہل کتاب ہونے کے حوالے سے یہ دونوں ایک ہے، دونوں اہل کتاب ہے۔ تو جن حضرات نے ان کو اہل کتاب کی حیثیت سے دیکھا ہے تو پھر یہ ایک فرقہ ہے، اگر جدا الگ الگ ہے تو پھر یہود اور نصارہ یہ دونوں الگ الگ فرقے ہیں، تو اس حساب سے 3 اور 4 کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب قرآن کریم میں جو باطل فرقوں سے بحث کی جاتی ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں، اس کی تفصیل تو آگے جا کر پڑھیں گے کہ مشرکین کی ان چیزوں کے اور یہود کی خرابیوں پر کس طرح رد کیا جاتا ہے حوالہ۔ یہاں پر صرف اس کے 2 طریقے ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کا عقیدہ ذکر کرتے ہوئے پھر اس کی شناعت اور اس کی برائی بیان کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے، لیکن یہ عقیدہ جو ہے یہ نہایت نامناسب ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْتِنْكَارَهَا فَحَسْبُ، اور پھر اس کی نکارت، برائی، خرابی صرف بیان کی جاتی ہے، قطع نظر اس کی کہ اس پر دلائل دیے جائے، صرف اور صرف اس کی شناعت اور اس کی برائی بیان کی جاتی ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ ہے ان یبین شبہاتہم الواہیہ، یا ان کی جو شبہات ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور پھر اس پر دلائل قائم کیے جاتے ہیں، اور دلائل بھی البرہانیہ او الخطابیہ، یعنی ایسے دلائل جو کہ بالکل مبرہن اور واضح ہو کہ مخالف بھی اس کا تسلیم کرنے کا قائل ہو، تو اس قسم کے دلائل سے ان کی عقائد کی تردید کی جاتی ہے۔ آگے جا کر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشرکین کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مشرکین کون تھے اور ان میں کیا خرابیاں پائی جاتی تھی۔ تو اس سے پہلے مشرکین یہ اپنے آپ کو دین حنیف کے تابع سمجھتے تھے، اپنے آپ کو حنفاء کہتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی حنیف تھے۔ قرآن کریم میں ان کے لیے حنیف کا لقب استعمال کیا گیا ہے۔ حنیف کا مطلب یہ ہے کہ باطل سے حق کی طرف میلان کرنے والا، کفر سے، شرک سے توحید کی طرف میلان کرنے والا، یہ اصطلاح حنیف قرآن کریم میں اس معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مشرکین اس لقب کے حقدار بھی تھے یا نہیں، تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کی کچھ خصوصیات اور اس کی جو احکامات ہیں وہ کم از کم پڑھ لیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مشرکین میں وہی خرابیاں پائی جاتی تھی یا نہیں، اور یا ملت ابراہیمی کی جو خصوصیات تھے ان میں یہ پائی جاتی تھی یا نہیں۔ یہ شعائر، یہ شعار ان کی جمع ہے، شعار کے معنی ہے پہچان اور علامت۔ تو ملت ابراہیمی کی اور ابراہیم علیہ السلام کی دین کی کچھ خصوصیات اور کچھ علامات تھی، مثلا حج البیت الحرام، بیت اللہ شریف کی حج، نماز کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا، اسی طرح جنابت سے غسل کرنا، ختنہ کرانا، اور خصائل فطرہ جیسا کہ ناخن کاٹنا، داڑھی کا بڑھانا، مونچھوں کا چھوٹا کرنا، اسی طرح بدن سے زیر ناف بال یا جو اضافی بال ہے وہ ختم کر دینا، مسواک کا استعمال، یہی سارے خصال فطرت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اشہر حرم جو کہ 4 مہینے ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، مسجد حرام کی تعظیم کرنا، اور محرمات نسبی یعنی وہ رشتے جو نسب کی وجہ سے یا رضاعت کی وجہ سے حرام ہے ان کا احترام،
اور ان کو حرام سمجھنا۔ اسی طرح شرک کی بیان میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک یہ ہے ان یثبت لغیر اللہ تعالی شیئا من الصفات المختصۃ بہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو صفات خاص ہے وہی صفت کسی اور کے لیے ثابت کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ متصرف ہے، اس عالم میں تصرف کرتا ہے اپنے ارادے سے، جس سے اللہ تعالیٰ نے کن فیکون سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، کسی اور سے حاصل کردہ علم نہیں ہے، اور غیر المکتسب بالحواس، یعنی اس کے لیے حواس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب علم حاصل کرتے ہیں تو ہمارے لیے آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، پیر وغیرہ انہی چیزوں سے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اور خاص طور پر حواس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے یہ حواس کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا، تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متصرف بالارادہ ہے، تو یہی صفت کسی اور کو دے دینا۔ مثال کے طور پر مریض کو یعنی ایک مریض کو شفا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اسی طرح ایک شخص کا غصہ ہو کر اس کے اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو رزق کی تنگی پیدا کرتا ہے، یا مریض انسان کو مرض میں مبتلا کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہی سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ لیکن یہی مشرکین انہی صفات کو کسی اور کے لیے مختص کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں مانتے تھے۔ اچھا، اب ان کا خیال یہ تھا، یہ شرک کی صفت جو ان میں پائی جاتی تھی، تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جس طرح کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے رشتہ داروں کی یا جو انسانوں سے وہ مجبور ہوتا ہے اس کی سفارش مان کر کبھی کبھار ایسے اقدام اٹھاتا ہے کہ مجرم کو چھوڑ دیتا ہے، یا بری انسان کو جو ہے وہ مجرم قرار دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کا بھی خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ جی ہمارے یہ بت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ برگزیدہ بندوں کی کچھ تصویریں ہیں، اور یہی لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کو مجبور کر کے مجرم کو چھڑانے میں اور بری کو مجرم قرار دینے میں ہماری مدد کریں گے۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا، جو کہ کلی طور پر کھلا شرک تھا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کا جو عقیدہ تھا وہ توحید کا نہیں تھا۔ اسی طرح میں جو دوسری خرابی پائی جاتی تھی وہ تھی تشبیہ۔ تشبیہ کی تعریف کرتے ہوئے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تشبیہ یہ عبارت عن اثبات الصفات البشریۃ للہ تعالی، یعنی مخلوق کی صفت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا۔ ایک صفت مخلوق کے ساتھ خاص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے یہی صفت نسبت کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ تشبیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور کیونکہ انسان محتاج ہے، جب وہ کمزور ہو جاتا ہے تو اولاد ان کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بیٹھیا ثابت کرتے تھے، بنات ثابت کرتے تھے کہ الملائکۃ بنات اللہ۔ اب ظاہری بات ہے یہ انسان کی صفت ہے، اور یہی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے مختص کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے تجسیم، اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید یعنی پاکی اور تقدیس کے خلاف ہے، کیونکہ اولاد پیدا کرنے سے پہلے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ بہت ایسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ تو مخلوق پر قیاس کرتے ہوئے مخلوق کی کچھ صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرتے تشبیہ کہتے ہیں۔ اور تیسری صفت ان میں جو پائی جاتی تھی وہ ہے تحریف۔ اچھا، تو آج کے لیکچر میں یہی دو صفات کافی ہے، آگے تحریف، جحود الآخرہ اور استبعاد و رسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انشاءاللہ پڑھیں گے تیسرے لیکچر میں۔